السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم لوگ درس نمبر 16 اسٹارٹ کریں گے۔ نبوغ ابن رجب و نبات شأنی، یعنی کہ ابن رجب کی ایکسلنس ان کے کام میں اور ان کی انٹیلیجنس، ان کی شان کی۔ وہکذا، اور کہتے ہیں اس طرح، بما اتیح للحافظ ابن رجب من الغرس الاول ومن تحصیلہ علی کابر آل عصری، وہ کہتے ہیں کہ جس طرح ان کے لیے حافظ ابن کی لکھ دی گئی تھی اور ان کا تحصیل اکابرین سے اپنے زمانے کے علم حاصل کرنا۔ نبغہ یعنی کہ جو پہلی بیج تھی ان کی علم حاصل کرنے کی، تحصیل کی، اور پھر اپنے زمانے کے بڑے بڑے علماء تک وہ ان کے لیے لکھ دی گئی تھی، اور پھر وہ اپنے اقران یعنی کہ اپنے زملاء اور ارد گرد کے لوگوں میں ایک بہت بڑی شخصیت کے طور پر ابھرے، یعنی کہ اسٹینڈ آؤٹ۔ ونبہ شأنہ، اور ان کی جو شان تھی وہ عالم میں پھیل گئی ایک عام صفت کے طور پر۔ نبہ شأنہ یعنی پھیل گئی۔ وہ فی الحدیث والفقہ بصورت الخاصہ، اور علم حدیث میں اسپیشلی اور فقہ میں خصوصی طور پر، یعنی ان کی جو ہے وہ پذیرائی پھیل گئی۔ اما فی علم الحدیث، جہاں تک علم حدیث کا تعلق ہے، فقط بلغ درجۃ الامامہ فی فنونی، تو وہ درجہ امامت پر پہنچ گئے علم حدیث میں اور اس کے فنون میں۔ بل فی اعمقہا و اجلہا، بلکہ وہ اس میں بہت ہی زیادہ گہرے اور واضح تھے۔ وہو علم صناعۃ الاسانید و فن العلل، اور وہ چیز کیا ہے؟ ایک تو اسانید کی صنعت اور علل سب سے مشکل علم ہے علم حدیث کا، اس میں وہ یعنی اس کی گہرائیوں میں پہنچ گئے۔ اب اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے۔ حتی سارا موئلہ طلاب الحدیث وہ مقصدیم، یہاں تک کہ وہ طلاب علم حدیث کی پناہ گاہ بن گئے، یعنی کہ لوگ ان کے پاس آنا چاہتے تھے اور علم حاصل کرنا چاہتے اور ان کا مقصد بن گئے۔ لما زعلہ من صیت و شہری، یہاں تک کہ جب پھیلی ان کی ریپوٹیشن اور شہرت۔ وحسبنا فی ھذا شہادۃ امام عصری الذی ادرکہ وعاصرہ وہو حافظ ابن حجر العسقلانی، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے یہی کافی ہے کہ ہم جو ہیں شہادت دیں اپنے زمانے کے امام کی، جنہوں نے یہ عبارت مجھے تھوڑی پرابلمیٹک لگ رہی ہے، جنہوں نے ان کا ادراک کیا اور ان کے زمانے میں حافظ ابن حجر تو ان کے زمانے کی تھی نہیں، وہ الحافظ ابن حجر العسقلانی فقط شہید له فی انباء الغمر فقال، بس انہوں نے انباء الغمر میں کہا، ومہرہ فی فنون الحدیث اسمان و رجال، انہوں نے علم حدیث میں مہارت حاصل کری، فنون حدیث میں، اس کے اسماء میں، اسماء و رجال میں، وعللا و طرقا، اس کی مختلف طرق جو سندیں ہوتی ہیں، اور اس کے علل میں، وہ اطلاعاً علی معانی، اور اس کے معنی پر مطلع ہوئے۔ اور ابن حجی نے فرمایا، اتقن الفن یعنی فن الحدیث وصار عارف اہل عصری بالعلل وتتبع الطرق، وہ کہتے ہیں کہ فن حدیث تمام فنون میں جو سب سے زیادہ اتقن ہے وہ ہے فن حدیث، اور وہ کہتے ہیں کہ وہ بن گئے اپنے زمانے کے سب سے زیادہ عالم، کس چیز کے؟ علل کے اور طرق کے تتبع کے، یعنی طرق جمع کرنا، پھر ان سے نتائج نکالنا، یہ ایک بہت ضروری چیز ہے۔ واما فی الفقہ، وہ کہتے ہیں یہاں تک فقہ کا تعلق ہے، فقط برع فی حتی صار من اعلام المذہب الحنبلی، وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اچھا ہم حافظ ابن رجب کو ڈسکس کریں تو ابن حجر تو انہی کے زمانے کے، ہاں صحیح ہے، تو ابن حجر نے خود گواہی دی ہے ابن رجب کی،
جہاں تک فقہ کا تعلق ہے تو کہتے ہیں کہ فقہ میں انہوں نے اچھا کام کیا، یہاں تک کہ وہ بن گئے مذہب عملی کے سب سے زیادہ بڑے عالم۔ وہذا کتابہ، اور وہ کہتے ہیں کہ ان کی کتاب القواعد الفقہیہ یدل علی معرفت تامۃ بالمذہب، جو کہ ان کی معرفت تامہ کو درشاتی ہے مذہب سے، جس کا تعلق یعنی حملی مذہب سے متعلق جو ہے۔ کما شہید بذلک مؤرخوہ، وہ کہتے ہیں جس طرح اس کے مورخین نے اس کی شہادت دی۔ ونضیف لذلک علمہ برجال المذہب وثقات متراجعین، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم اس میں اضافہ کرتے ہیں کہ ان کے علم کا جو کہ وہ مذہب کے رجال کا علم رکھتے تھے، یعنی حملی مذہب کے رجال کا، اور ان کی طبقات کو اور ان کی تراجم کا، یعنی ان کے حالات۔ حتی الف فی ذلک کتابا قیما ہوا ذیل طبقات الحنابلہ، یہاں تک کہ انہوں نے ان کی طبقات پر ایک کتاب بھی لکھ دی، ذیل طبقات الحنابلہ۔ وہکذا جمع الحافظ ابن رجب بین الحدیث والفقہ، اور وہ کہتے ہیں کہ اس طرح حافظ ابن رجب نے حدیث اور فقہ کے درمیان جمع کیا، ولم یفصل بینہما، اور انہوں نے ان دونوں کے درمیان فرق نہیں کیا۔ وہذا سبیل ہوا طریق المحدثین الکبار، اور وہ کہتے ہیں یہی محدثین کبار کا طریقہ کار ہے، یعنی وہ فقہ اور حدیث کو الگ نہیں کرتے، جبکہ ہمارے یہاں بہت زیادہ غم کے ساتھ یہ بات کہنا پڑتی ہے، اور خاص اور خصوصی طور پہ یہ سارا گندگی یہاں جو ہے نا، یہ جنوبی جو ہے آپ کا پاک و ہند، بر اعظم پاک و ہند، اور یہ جو انڈو پاک کا سب کانٹیننٹ ہے، ساری گند یہاں ہے، عرب ممالک میں اتنی نہیں ہے، خصوصاً جو علمی ہیں جیسے سعودی عرب مدینہ یونیورسٹی اور دیگر۔ تو بہرکیف حتیٰ اظہر اور مصر کے کچھ علاقے، لیکن یہاں تو بالکل ہی مفقود ہے نا، تو کہتے ہیں کہ یہ محدثین کا طریقہ کار نہیں تھا۔ فلما قلما تجد واحدا منهم الا هو متفقۃ بل مرجع فی الفقہ علی احد المذاہب المعمول بها، وہ کہتے ہیں بہت کم آپ پائیں گے ان میں سے کسی ایک کو اس حالت میں سوائے اس کے کہ آپ اس کو دیکھیں گے کہ وہ فقہ میں ڈوبا ہوا ہے، بلکہ مرجع ہے فقہ میں، یعنی مرجع سے مراد یہ کہ جس کی طرف لوٹا جاتا ہے علم حدیث کے معاملے میں، وہ کہتے ہیں کہ آپ اس کو کسی نہ کسی ایک نہ ایک ان چاروں مذاہب میں سے کسی مذہب کا مرجع پائیں گے۔ خلافاً لما ابتدعوا بعض من نسب نفسه محدثا في هذا الرسم من فصل حدیث الفقہ، وہ کہتے ہیں کہ اور یہ بات اس کے خلاف ہے جو آج کل کے آپ لوگوں کو دیکھیں گے جنہوں نے ایک نئی بدعت شروع کی ہے، جو اپنے آپ کو محدثین کہتے ہیں ہمارے زمانے میں، کہ وہ فقہ کو الگ کرتے ہیں حدیث سے۔ حتی راح یتمادى فی شذوذات المصادمہ لسرائی الادلہ، وہ کہتے ہیں یہاں تک کہ آپ دیکھیں گے ان کو، اور یہی وہ باتیں جس کا ہم رونا روتے ہیں کہ آپ ان کو دیکھیں گے وہ شذوذ میں گر جاتے ہیں، والمخالفہ للاجماع، اور اجماع کی مخالفت میں، بدعوی الاجتہاد والعمل بالحدیث، کیونکہ دعویٰ اجتہاد کا کرتے ہیں اور عمل بالحدیث کا۔ ارے بھائی اس حدیث پر آج تک کسی نے عمل نہیں کیا، آپ 1400 سال کے بعد بتاؤ، پھر اس کی سب سے بڑی مثال جس کا ہم رونا روتے ہیں وہ یہ چھاتی پہ ہاتھ بھرنے والی بات، ولا حول ولا قوۃ الا باللہ، وہ کہتے ہیں اور کوئی طاقت نہیں قوت نہیں سوائے اللہ کی۔ وقد نظر الحافظ نفسه للعلم والعمل والدعوہ، وہ کہتے ہیں حافظ ابن جب نے اپنے آپ کو نظر کر دیا اپنی جان کو علم کے لیے، عمل کے لیے اور دعوت کے لیے، فاعتزل الناس ومجتمعاتهم، اور انہوں نے لوگوں سے اعتزال اختیار کر لیا، دوری، اور ان کے مجتمع یعنی اجتماعات سے، کما قالوا جس طرح ان لوگوں نے کہا، وکان لا يعرف شيئا من امور الناس، کہ وہ لوگوں کے جو معاملات ہوتے ہیں یعنی شادی بیاہ یا دیگر، وہ ان سب رسوم کو نہیں جانتے تھے۔ ولا يتردد الى احد من ذوی الولایات، اور نہ وہ ولایات والے لوگوں سے کوئی تردد رکھتے تھے، ان کی طرف جاتے تھے۔ یہاں غالباً ولایات سے مراد حکومتی اور اس طرح کے لوگ ہیں۔ وَلَعَلَّ ذَلِكَ مِن جُملةِ اسباب ما اختص به واشترى من الصفاء ونفاذ الروح وتأثیر الکلمہ کما قالوا، وہ کہتے ہیں یہی وجہ ہے جس کی وجہ سے وہ مشہور ہوئے اور مخصوص ہوئے ان کے ساتھ، وہ تاثیر الکلمہ، اور ان کے کلمے میں تاثیر پیدا ہوئی، کما قالوا جیسے وہ کہتے ہیں، وَكَانَتْ مَجَالِسُ تَذْكِيرِهِ لِلْقُلُوبِ صَادِعَةً، یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ جو ان کی تذکیر قلوب کی، تذکیر نفس کی جو تزکیہ نفس کی محفل ہوتی تھی، وہ بہت زیادہ یعنی اپنا ایک اثر رکھنے والی ہوتی تھی، وللناس، اور عام لوگوں کے لیے عموماً مبارک ہوتی تھی اور نافع ہوتی تھی۔ اجتماعت الفرق علیہ،
ومالت القلوب بالمحبہ الی، وہ کہتے ہیں تمام فرق ان کی طرف مجتمع ہو گئے تھے اور دل ان کی طرف مائل ہوتے تھے ان کی محبت میں. کما ان من العوامل المؤثرہ فی ذالک ثروۃ العلمیہ النقلیہ، اور وہ کہتے ہیں کہ بہت سارے عوامل ہوتے ہیں، ان میں سے ایک جو سب سے مؤثر عمل تھا وہ تھا ان کی جو ایک علمی بیک گراؤنڈ تھا، علمی یعنی وراثت، بعلمه فی القرآن و تمکنه و توسعی فی علم الحدیث بما فی من الاخبار المرفوعہ، اور ان کا علم قرآن کے ساتھ اور ان کا تمکن یعنی ان کا اٹیچڈ رہنا اور ان کا توسع علم حدیث میں، اور خصوصی طور پہ مرفوع اخبار کے ساتھ، والسیرہ والفضائل والمناقب و اخبار الصحابہ و حیات السلف العامہ، اور ان کا اصحاب کے عمل سے بھی واقف ہونا یعنی موقوفات سے، اور صحابہ کی حیات سے اور سلف سے عمومی طور پر. وَتِلْكَ مَوَادٌ حَامَّةٌ فِي دُرُوسِ الْوَعْظِ وَالتَّذْكِيرِ الْعَامِّ، اور کہتے ہیں کہ یہ بہت ضروری مواد ہے جو وعظ و تذکیر کی جو محافل اور دروس ہوتے ہیں اس کے اندر استعمال کیے. وقت قال الحافظ ابو عمر ابن عبد البر، یعنی کہ جو ان کی محافل ہوتی تھی نا وہ اتنی زیادہ ان کے اندر کشش کیوں ہوتی تھی، کیونکہ اس کے اندر ان کا علم قرآن جھلکتا تھا، احادیث، مرفوع احادیث، رسول اللہ کے فضائل ذکر کرنا صحیح سند کے ساتھ، پھر صحابہ کی، سلف کی، اور خصوصی طور پہ جب وہ صحیح سند سے ہو تو اس میں زور پیدا ہو جاتے، دلائل کے ساتھ مدلل بات کرنا. وقت قال الحافظ ابو عمر بن عبد البر، اور ابن عبد البر کہتے ہیں ولا خلاف علمته بین العلماء ان الوقوف على معرفت اصحاب رسول اللہ من اوقد علم الخاصہ وارفع علم الخبر وبه ساد اهل السیر. ابن عبد البر کہتے ہیں کہ میں اس میں کوئی خلاف نہیں جانتا، یعنی کہ اختلاف علماء کے درمیان، کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی بندے کو علم و صحابہ کے آثار کا، تو یہ سب سے زیادہ تاکید شدہ علم ہے خصوصی طور پہ، اور یہ سب سے اونچی علوم میں سے ہے، علم خبر یعنی حدیث کے علوم میں سے. اور اہل سیر یعنی تاریخ دان جو ہیں اسی کے ذریعے، یعنی وہ سید ہوئے، لوگوں کے دلوں کو انہوں نے راج کیے اور ان علوم کے ماہر بنے، جو جس کو ان چیزوں کا علم ہوتا ہے. یعنی جب وہ اپنی بات کرتا ہے تو وہ حدیث، صحابہ، تابعین، ائمہ محدثین، سلف و صالحین کے کلام سے اس کو مدلل کرتا ہے، وہیں سے علم جھلکتا ہے. تھوڑی کہ سادی سی بات کر دی بخاری میں حدیث آئی ہے آگے پیچھے کچھ نہیں فارغ، یہ طریقہ کار نہیں ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.